اگلے ہی لمحے اس نے ایک بلیڈ نکالا اور اس بلیڈ کی مدد سے اس کی کلائی پر ڈیزائن بنانے لگا۔ روح نے درد کی شدت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی لیکن ناکام۔ شاید اس درد کی بھی کوئی انتہا تھی۔ اپنی کلائی پر ہونے والا حملہ اس نے 5 بار برداشت کیا۔ ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں وہ مسلسل ناکام رہی تھی۔ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ پائی۔ آنسو سے گلا تک تر ہو چکا تھا۔ اس کے سوال پر وہ بے اختیار مسکرایا۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ تو پھر یہ سب؟ یہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی غلطیاں معاف نہیں کرتا، تو جس سے نفرت کرتا ہوں ان کے ساتھ میں کیا سلوک کر سکتا ہوں؟ اگلے ہی سیکنڈ ملک کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینے کی بے انتہا بوندیں تھیں۔ اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگا۔ کانپ تو شام بھی رہا تھا لیکن وہ اٹھ کے باہر نہیں بھاگا، جبکہ یارم کے ہاتھ میں ابھی تک روح کی کلائی تھی، جیسے وہ ابھی بھی نہیں چھوڑنے کو تیار تھا۔ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ چھٹی بار بلیڈ اپنے ہاتھ کی طرف آتے دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ میری جان، تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو نا؟ مجھ سے طلاق چاہتی ہو؟ تمہارے لفظوں کی سزا اس سے بڑی ہونی چاہیے، لیکن تمہارے معاملے میں میرا دل بہت نرم ہے۔ اگر تم نے دوبارہ مجھ سے دور جانے کی بات کی تو میں اسی گھر کے اندر تمہارے لیے قبر کھود کر تمہیں زندہ گاڑ دوں گا، پھر روز صبح اٹھ کر اس پر فاتحہ پڑھا کروں گا۔ اس کی کلائی کو سختی سے پکڑ کے بول رہا تھا۔ خیر، فی الحال میں کچھ بہت ضروری کام کر رہا ہوں، مگر تم یہ مت سوچنا کہ تمہاری سزا ختم ہو گئی۔ اٹھو، جاؤ کمرے میں میٹنگ ختم کر کے آؤں گا، پھر ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ روح کو ابھی تک یقین نہ ہوا کہ یارم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اسے ملک پر پہلے دن سے ہی شک تھا۔ وہ اسے جب بھی دیکھتا ہے اسے کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اسے یقین تھا ملک اسے اور شان دونوں کو ڈبل کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس وقت ڈیول نے کچھ نہ کہا۔ ایسے شارف کو بھیجو کہ مائرہ کو سارم کے گھر چھوڑ آئے۔ کیا کر رہی ہے مائرہ اس وقت؟ ٹھیک تو ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ جب میں یہاں آیا شارف اور لیلا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اسے واپس بھیج دو، ماں باپ کو مس کر رہی ہوگی۔ اوکے، وہ حامی بھرتا باہر چلا گیا۔ ان لوگوں کو بھیج کر وہ کمرے میں آیا جہاں وہ بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ خون ابھی تک بہہ رہا تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے اس کی کلائی پر بلیڈ چلایا تھا، اس کی نس نہ کٹ جائے۔ اسے اس کام کا بہت تجربہ تھا۔ وہ بنا کچھ بولے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کے اس کے پاس آیا۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ روح کچھ بھی نہ بولی، مگر سو جاری تھی اور اس کا رونا یارم کو تکلیف دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اپنا ہاتھ کاٹ دے جس سے اس نے اپنی روح کو تکلیف دی۔ وہ بے بسی سے اس کے قریب سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ روح کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس طرح کمرے سے جاتا دیکھ کر روح بھی نہ جانے کیا سوچتی اس کے پیچھے آئی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آیا۔ خضر بھی ان لوگوں کو چھوڑ کے آ چکا تھا۔ اسے کچن میں دیکھ کر وہ بھی یہاں آیا اور اسے چولہے کے قریب کھڑا دیکھا۔ ڈیول، یہ پانی کیوں گرم کر رہے ہو؟ خضر نے کچن میں آ کر پوچھا۔ پانی ابل رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے یہ پانی اس نے ایسے ہی چولہے پر رکھا ہوا تھا۔ یارم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس پانی کو گھونٹتا رہا۔ ڈیول، خیریت تو ہے؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، خضر نے پریشانی سے کہا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں خضر، اس نے چولہا بند کرتے ہوئے کہا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ جو حرکت یارم نے کی تھی اسے دیکھ کر خضر شاکڈ رہ گیا۔ یارم نے اپنا دایاں ہاتھ ابلتے پانی میں ڈال دیا۔ ڈیول، کیا کر رہے ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہاری یہ کیا حرکت ہے؟ تم نے وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پانی سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ یارم بنا کسی درد بنا کسی تکلیف کے پانی میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ خضر نے بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ پانی سے نکالا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ یارم، تمہارا ہاتھ جل چکا ہے۔ اس کا پورا ہاتھ پوری طرح سے جل چکا تھا۔ تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی کیا؟ خضر نے زبردستی اس کا ہاتھ کھینچنا چاہا۔ نہیں، یہ تکلیف کم ہے، بہت کم ہے یہ تکلیف اس تکلیف کے سامنے جو میں نے روح کو دی ہے۔ اس نے خضر کا ہاتھ جھٹکا اور دوسری طرف آیا جہاں نمک اور چینی وغیرہ کے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہاں سے مرچ کا ڈبہ اٹھایا اور کھول کر پورا ڈبہ اپنے ہاتھ پر پھینکا۔
خضر اس کی جنن سوچ کر ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہو چکا تھا۔ ڈیول، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ ہاں پاگل ہو گیا ہوں، میں نے اپنی روح کو تکلیف دی، میں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اس ہاتھ کو ضرور سزا ملے گی۔ وہ زور زور سے ہاتھ دیوار پر مارتا کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا، پھر دوسرا ڈبہ اٹھا کر اپنے ہاتھ پر نمک چھڑکنے لگا، جبکہ خضر اس کی تکلیف محسوس کرتا ہی کچن سے باہر نکل گیا۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لے کے آتا ہوں۔ خضر باہر آیا تو وہاں دروازے کے قریب روح کھڑی کانپ رہی تھی۔ خضر نے ایک نظر اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ روح نے کچن کی طرف دیکھا جہاں یارم اپنے آپ کو مزید تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ روح کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ یارم کی اس حالت کو نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کے پاس جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج وہ اس کا غصہ دیکھ چکی تھی۔ کافی دیر وہ خود پر کنٹرول کرتی رہی۔ جب بات بس سے باہر نکل گئی تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ اپنے پیچھے اس کی خوشبو کو محسوس کرتے وہ فوراً پلٹا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں آرام کرنا چاہیے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کے دونوں بازو دیکھتے ہوئے بولا، جہاں ایک ہاتھ پہ ڈاکٹر نے پٹی باندھی تھی اور دوسرے ہاتھ پہ اس نے خود۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں یارم؟ اس نے یارم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ آپ اپنا غصہ مجھ پر نکالیں، نہ خود کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ تم میرا غصہ نہیں سہہ سکتی اور تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میری جان جاتی ہے۔ سو اب جاؤ یہاں سے، آرام کرو۔ وہ زبردستی اس کا رخ پھرتے ہوئے بھیجنے لگا اور ایک بار پھر سے کچن میں نظر دوڑا کر اپنے لیے کوئی چیز ڈھونڈنے لگا جس سے وہ اپنی تکلیف کو مزید بڑھا سکے۔ یارم میری بات سنیں، روح نے اس کی طرف پلٹ کر کہا، جب یارم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا نہ جاؤ، یہاں سے کیوں نہیں سنتی ہو میری بات؟ وہ اسے سختی سے اپنے ساتھ لگائے کہہ رہا تھا، پر میں اتنی سختی تھی، روح کو اپنی سانس سے بند ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگی۔ یارم چھوڑے مجھے، وہ اپنا آپ اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے ہی میری سانسیں رکنے لگتی ہیں جب مجھ سے دور جانے کی بات کرتی ہو۔ وہ ابھی تک اسے سختی سے اپنے سینے میں بھیجے ہوئے تھا۔ چھوڑیں، ہاتھ پیر مارنے کی کوشش میں اپنے آپ کو مزید تکلیف پہنچا رہی تھی کہ یارم نے اس کی نہ سننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے یارم نے اچانک اسے خود سے دور کیا۔ جاؤ، جا کے آرام کرو اور آج کے بعد کوئی غلطی مت کرنا۔ تمہیں تکلیف دیتے ہوئے خوشی نہیں ہوتی، مجھے خود پل پل مرتا ہوں تمہیں اذیت میں دیکھ کے۔ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ خضر واپس آیا۔ روح میری مدد کرو، اسے فرسٹ ایڈ باکس کراتا یارم کو زبردستی چیئر پر بٹھانے لگا۔ خضر نے مشکل سے ہی صحیح لیکن یارم کے ہاتھ کی پٹی کر دی۔ وہ کہیں نہیں جا رہی، تمہارے پاس ہے، تم اس سے تکلیف نہیں دو گے تو خود کو بھی اذیت نہیں ہوگی۔ وہ اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح سمجھاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی روح کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس بٹھا دیا۔ یہ میں اسے نہیں، تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، نارمل ہسبینڈ وائف کی طرح رہو تم دونوں۔ وہ یارم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جسے شاید اس کی کوئی بات کچھ حد تک سمجھ آ چکی تھی، جس کی وجہ سے اب اس کے چہرے پر غصے کے کوئی تاثرات نہیں نظر آ رہے تھے۔ روح اسے کھانا کھلاؤ، خضر نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور پھر خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا ان دونوں نے پچھلے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ رکو، میں تم دونوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ خضر مسکراتا ہوا ان دونوں کے لیے کھانا نکالنے لگا۔ اچھے سرپھرے اشکوں سے واسطہ پڑ گیا ہے میرا، وہ بلند آواز میں بڑبڑایا۔ یارم کھل کر ہنسا، جبکہ روح بڑی مشکل سے بڑبڑائی تھی، میں نہیں، صرف یہ۔ وہ کمرے میں آیا تو روح سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ آج وہ اپنے روم میں ہی سونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ روح کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تکلیف ہو رہی تھی، وہ ٹھیک سے دونوں ہاتھ سیدھے نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے روح پر ترس آنے لگا، جبکہ اپنے آپ پر غصہ۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے پیچھے جگہ بنا کر بیٹھنے لگا۔ روح کچھ نہیں بولی اور نہ ہی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے آ بیٹھا، پیچھے سے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔
پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں رکھے۔ تم سو جاؤ روح، تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بنا سہارے کے اوپر رکھے ہوئے تھا، جس سے واقعی ہی روح کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی ایسا کرنے سے یارم کو تکلیف ہوگی۔ اس کا بھی تو ہاتھ جلا ہے، بلکہ اس نے خود جلایا ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں بول پائی، نہ جانے کیوں، کہ اسے یارم سے خوف آنے لگا تھا۔ اتنا ڈر تو اسے یارم سے تب بھی نہیں لگا تھا جب وہ اس کا ہاتھ کاٹ رہا تھا، لیکن اب جو یارم نے اپنے ساتھ کیا تھا اس سے خوف آنے لگا تھا۔ یہ شخص اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ وہ لوگ مائرہ کو واپس گھر پہنچا چکے تھے، جس کی وجہ سے اب سارم کافی پرسکون ہو چکا تھا، لیکن اسے روح کے لیے برا لگ رہا تھا جو یارم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی وہاں سے، لیکن پھر بھی سارم ایک آخری بار اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ یارم کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اسی لیے آج اس نے روح کے گھر جا کر اسے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ یارم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ کورٹ کے تھرو اسے طلاق دلوا سکتا تھا۔ یارم اس طرح سے کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ وہ روح کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، بے شک وہ اس سے پیار ہی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنے دے گا۔ صبح یارم نے اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروایا۔ شاید اسے اپنے ہاتھ میں بالکل بھی تکلیف نہیں تھی، یا اس کے سامنے اپنی تکلیف پر کنٹرول کیے ہوئے تھا، جبکہ روح بنا کچھ بولے آرام سے اس کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی۔ اب اسے اس شخص کا کوئی بھروسہ نہ تھا، نہ جانے یہ انسان کیا کیا کر سکتا ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے اپنے آپ کو تکلیف پہنچا سکتا تھا، تو روح کو کیوں نہیں۔ خضر نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنے غداروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ روح بھی تو غدار تھی۔ اتنا مت زور ڈالو اپنے ننھے سے ذہن پر، اس کو سوچوں میں الجھا دیکھ کر بولا۔ آج شام باہر ڈنر کرتے ہیں، بلکہ کچھ دنوں میں کہیں آؤٹنگ کا پلان بناتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں اس سب کی وجہ سے ہمارے رشتے میں بہت دوری ہو گئی ہے، لیکن میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، سب کچھ پہلے جیسا۔ میں ایک دو ضروری کام نپٹا کر جلدی واپس آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا نکل گیا، جبکہ روح نہ جانے کتنی دیر وہیں بیٹھے دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے یارم نکل کر گیا تھا۔ مجھے مسز یارم سے ملنا ہے، سارم نے آ کر چوکیدار سے کہا۔ آئی ایم سوری سر، ہم کسی کو اس طرح سے اندر نہیں بھیج سکتے، بہتر ہوگا کہ آپ سر کی موجودگی میں آئیں۔ وہ ادب سے معذرت کرتے ہوئے بولا۔ آپ اندر جا کے ایک بار روح کو بتائیں تو صحیح کہ انسپکٹر سارم مجھ سے ملنا چاہتا ہے، وہ ضرور مجھ سے ملنا چاہیں گی، سارم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سر، یہ بات میڈم کو نہیں بلکہ سر کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ سر کی اجازت کے بغیر اندر کوئی نہیں جا سکتا، اور اگر آپ سیدھی طرح سے یہاں سے نہ گئے تو مجھے مجبوراً ڈیول سر کو فون کرنا پڑے گا۔ اس بار چوکیدار برہم ہوا، شاید وہ بھی اس کے بارے میں جانتا تھا۔ دیکھو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میرا روح سے ملنا بہت ضروری ہے۔